بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ ہمارا ملک پاکستان ایک انتہائی زرخیز ملک ہے، اور زرخیز وہ کس معاملے میں؟ لٹیروں کے معاملے میں۔ ہمارے ملک میں لٹیروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر لٹیرا اس ملک کے حکمراں طبقے میں شامل ہوتا ہے اور اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے مل کر لوٹتا ہے۔ جب یہاں کے لٹیرے لوٹ کر تھک جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے یار دوستوں کو، جو باہر کی نیشنلٹی والے ہوتے ہیں، امریکن، برٹش یا دیگر کسی ملک کے، ان کو یہاں پاکستان بلا کے بڑے بڑے عہدوں پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے اتنی مراد دیتے ہیں کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ کبھی ہم امریکہ اور برطانیہ کی فرمائشوں پہ وزیر اعظم لگا دیتے ہیں، بینک کے اندر گورنر لگا دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کا، اور ان کی فرمائش تو ہم بالکل اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کی۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کرتے ہیں ہم فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ معین الدین احمد قریشی ایک امریکن نیشنل بینکر تھے اور وہ ورلڈ بینک کے وائس صدر بھی تھے۔ ان کو ہم نے فوری طور پہ پاکستان بلا کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ ان کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ اسی طرح شوکت عزیز تھے، ان کو ہم نے سٹی بینک سے بلایا اور ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ وہ 8 سال تک وزیر خزانہ بھی رہے پرویز مشرف کے دور میں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں غیر ملکی نیشنلٹی والے گورنر لگتے رہے ہیں۔ اور اب تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے پی سی بی میں سی ای او وسیم گلزار خان صاحب کا۔ وسیم گلزار خان برٹش بورن تھے، یہ وزیر اعظم کے دوست تھے اور ایک بہت ہی با اثر کھلاڑی کے گہرے دوست تھے، جو ان کو لے کر آئے اور ان کو پی سی بی میں چیف ایگزیکٹو لگا دیا گیا۔ ان کی ماہانہ تنخواہ 26 لاکھ روپے تھی۔ اس کے علاوہ 5 اسٹار فیسلٹیز بھی ان کو دی جاتی تھیں۔ وہ جب غیر ملکی دوروں پہ جاتے تھے تو $600 یومیہ ان کو ڈیلی الاؤنس ملتا تھا، اور انگلینڈ کے دورے پہ ہوتے تھے $900 ڈیلی الاؤنس ان کا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مراد الگ تھیں۔ وسیم گلزار خان نئی بننے والی ریاست مدینہ کا صرف ایک مورا ہے، جو ایک ایسے عہدے پہ بیٹھا جہاں اس کی موجیں ہی موجیں تھیں۔ تو باقی سوچ لیں آپ کے دوسرے اداروں کا کیا حال ہوگا۔ نئی ریاست مدینہ سے پہلے پاکستان میں ریاست نوازیہ تھی، جس میں ایک بادشاہ نواز شریف ہوتا تھا، جو زبانی احکامات کے ذریعے اپنے بندوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ لگا دیا کرتا تھا۔ اور اس کا ایک مثال عطاء الحق قاسمی ہے، جس کو اس نے پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دیا تھا۔ صرف زبانی کہنے پر اس کو چیئرمین لگا دیا گیا، اور اس نے بھی پی ٹی وی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، حتیٰ کہ گھر کی مرچیں تک بھی پی ٹی وی کے پیسوں سے خریدتا تھا۔ وسیم گلزار خان جو پی سی بی کا چیف ایگزیکٹو تھا، وہ یہ جھانسا دیتا رہا کہ اس کے انگلینڈ کے علاوہ تمام کرکٹ بورڈز کے بڑے لوگوں سے ذاتی تعلقات و مراسم ہیں، اور وہ انہی ذاتی تعلقات اور مراسم کو استعمال کر کے بڑی بڑی ٹیموں کو پاکستان لے کر آ رہا ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پاکستان کو بدنام کرنے کے بعد آنے سے انکار کیا، تو کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے فوری طور پر وسیم گلزار احمد خان سے استعفیٰ طلب کر لیا کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں، اور اس کی یہ تمام بادشاہت ختم کر دی گئی۔ ہمارے ملک میں قابل اور ذہین لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی پاکستانی نیشنل ذہین اور قابل لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور ملک سے کام کرنے والے بندے کو بلا کر پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے عہدوں پر لگا دیں۔ وہ پاکستانی نیشنلز پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ امریکہ اور برطانیہ میں جو لوگ ہیں ان کو پاکستان بلاتے ہیں اور مختلف عہدے ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ جب ہمارا ملک کا وزیر اعظم ہی ہمارے اپنی عوام اور اپنے قابل لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پاکستانی لوگ زیادہ پسند نہیں، اس لیے وہ باہر سے ہی اپنے مشیر و وزیر منگاتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں۔
شکر ہے کہ پاکستان کے ابتدائی 3 سال تک ہی پاکستان آرمی میں کمانڈر ان چیف غیر ملکی رہے، برٹش رہے، اور 1951 کے بعد جب سے جنرل ایوب خان نے پاکستان کی فوج کی کمانڈ سنبھالی تھی، اب تک پاکستان نیشنل ہی چیف آف آرمی اسٹاف لگائے جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ امریکن اور برٹش اب نہیں لگائے جاتے یا وہاں سے منگوائے نہیں جاتے پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ اور برطانیہ کے آگے سر جھکاتے رہے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان خوددار چیف آف آرمی اسٹاف کی رہی ہے جو پاکستان کی سربلندی اور افادیت کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ کی باتوں کو بعد میں سنتے ہیں۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے، ہمیں ٹویٹر پر اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں آپ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔